یہ جو وقف قربانی ہے، آپ نے اس کو کیا سوچ کے شروع کیا؟ وقف قربانی یہ کام کرنے شروع کیے تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پورے سال میں ایک بوٹی بھی نہیں ملتی۔ عام آدمی جب ایک جانور خریدنے جاتا ہے تو عمومی طور پر کون سی غلطیاں ہیں جو ایک عام آدمی کرتا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے؟ مختصراً یہ بتائیں۔ یہ ادنا اور اعلیٰ کا کیا کنسیپٹ ہے؟ یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ ہمارے یہاں اعلیٰ اور اوسط میں دو فرق ہیں کہ ہمارا یہ جس سے ہم جانور خریدتے ہیں ہماری اس کے ساتھ بھی شرط ہے کہ یہ آخری وقت پر بھی جانور کو اگر وہ ریجیکٹ کر دے گا ویٹرنری ڈاکٹر تو اس کو ہم قربانی میں استعمال نہیں کریں گے۔ یہ جو خریداری ہوتی ہے یہ خریداری کب ہوتی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ خریداری ہونے کے بعد یہ جانور رکھے کہاں جاتے ہیں؟ اب ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے کہ زیادہ بڑا جانور، زیادہ خوبصورت جانور، 50 لاکھ کی ایک بیل، 40 بلکہ بعض اوقات 1 کروڑ روپے بھی سنا گیا ہے کہ وہ ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تیسرا جو آپ کا سوال کہ 50 لاکھ کا ایک جانور کیا جائے یا 3 لاکھ والے 15 کیے جائیں، عام آدمی کو اپنے لیے جو جانور خریدنا چاہیے وہ کب خریدنا چاہیے آپ کے خیال سے؟ تو ابھی آپ کی جو وقف قربانی ہے یہ کن کن علاقوں میں ہو رہی ہے؟ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جو لوگ منتخب کرتے ہیں کہ آپ نے گوشت کس کو دینا ہے، ایک تو چلو وہ ریموٹ ایریاز ہو گئے نا، جو آپ نے لاہور میں کی، جو پنجاب کے دور دراز علاقوں میں، وہ سلیکشن کون کرتا ہے اور کیسے کرتے ہیں؟ یہ مختصراً بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک منفرد پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ ہر سال ذی الحج کے مہینے میں قربانی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو شاید نمازیں نہیں پڑھتے روٹین کے ساتھ یا باقی دیگر اعمال نہیں کرتے، لیکن قربانی میں ان کا جوش و خروش دید نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے لوگوں کو صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے عید والے دن گائے، بکرا، اونٹ قربان کرنا ہے۔ اس کے پیچھے اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور جو ہم جانور لے کر آ رہے ہیں اس میں کن چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، قربانی والے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور قربانی ہونے کے بعد اس کے گوشت کی تقسیم اور یہ تمام چیزیں، یہ خالصتاً شرعی مسائل ہیں، شرعی چیزیں ہیں، اور ان کا جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا قربانی کا کرنا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو اپنے گھر میں جن کے پاس جگہ نہیں ہے وہ کسی اور جگہ پر، بعض لوگ کچھ تنظیموں کو اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں، ان سے بھی اکثر لوگ ناواقف ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے جو قربانی کرنے والے ادارے ہوتے ہیں وہاں پر بھی کوئی ایسا شرعی ایڈوائزر یا ایسی چیزیں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے خدا نخواستہ ان لوگوں کی قربانی ضائع ہونے کا ایک خدشہ ہوتا ہے۔ انہی ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے دینی اداروں نے اجتماعی قربانی اور وقف قربانی کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ اجتماعی قربانی کیا ہے، وقف قربانی کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کون لوگ اس میں حصہ دار ہو سکتے ہیں، جانور منتخب کیسے کیا جائے گا اور رکھا کیسے جائے گا، اور اس کے باقی تمام مسائل، یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے۔ بہت ساری تنظیمیں بھی اس کام میں پیش ہیں، اسی میں ایک بڑا نام الکہف فاؤنڈیشن کا ہے۔ اسی سلسلے میں عوامی شعور بیدار کرنے کے لیے اور قربانی کے متعلق خصوصاً اجتماعی قربانی اور پھر اس سے آگے چل کے وقف قربانی کا یہ کیا ہے، اس تمام پر روشنی ڈالنے کے لیے یہ ایک سیٹ اپ آپ کے سامنے موجود ہے، جس میں ہمارے سامنے نہ صرف الکہف فاؤنڈیشن کے رضاکار بلکہ ان کے روح رواں بھی موجود ہوں گے، شرعی مسائل کے لیے علماء اور مفتیان کرام بھی موجود ہوں گے، اور وہ تمام ہمیں اس بارے میں بتائیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ تمام سلسلہ کیا ہے، اور وہ سوالات کریں گے جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، جو میرے ذہن میں ہیں، وہ کریٹیکل سوال کریں گے جو لوگ اعتراض کے طور پر کرتے ہیں۔ پینل میں اس وقت ہمارے سامنے الکہف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، الکہف ٹرسٹ کے روح رواں معروف مبلغ شیخ حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ امجد بھٹی صاحب موجود ہیں۔ ہم آپ دونوں حضرات کو آج کی اس نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ جو وقف قربانی ہے یہ کنسیپٹ
آپ کے پاس اسلامی حوالے سے تو جو ہے وہ ہے، آپ نے اس کو کیا سوچ کے شروع کیا وقف قربانی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الکحف فاؤنڈیشن بیسیکلی تو تعلیمی ادارہ ہے۔ ہمارا جو اصل مقصد ہے نا وہ شعور بیدار کرنا ہے۔ چولستان میں پانی کم ہوا، پھر سیلاب آیا مختلف علاقوں میں، تو لوگوں کی توجہ ہوئی کہ بھئی ہم ویلفیئر کے کام بھی کریں۔ جب یہ کام کرنے شروع کیے تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پورے سال میں ایک بوٹی بھی نہیں ملتی۔ لاہور کے اندر میں کئی ایسے گھروں کو جانتا ہوں کہ جو پانی میں چاول ڈال کے کھا لیتے ہیں اور آئل ڈالنے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اور 25 تاریخ تو بہت دور کی بات ہے، 30 نہیں کہہ رہا، 25 تاریخ مہینے کی دور کی بات ہے، 20-21 تاریخ کے بعد وہاں فاقے شروع ہو جاتے ہیں لاہور شہر میں۔ پھر جب ہم گھومے اور فلڈ ریلیف کے لیے میں ہماری ٹیم جگہ جگہ گئی تو ایک بہت بڑا طبقہ یہاں پہ ایسا ہے گوشت کھانے کے لیے وسائل نہیں ہے۔ تو پھر ہم لوگوں نے طے کیا کہ بھئی وقف قربانی کے اوپر کام کیا جائے، اور وہ لوگ جو قربانی میں حصہ لیتے ہیں جن کو اللہ نے وسائل دیے ان کی قربانی کو گوشت کو لے کے یعنی کہ ان سے پیسے لے کے اچھا جانور لیا جائے، پھر اس کو ان علاقوں میں ان جگہوں پہ ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو مستحقین ہیں۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں ایسی مستحقین کی فہرستیں موجود ہیں، علاقے موجود ہیں، لوگوں کا معلومات ہیں ہمارے پاس ہیں اوتھینٹک، جہاں پہ ہم جانور پہنچا دیتے ہیں اور پھر ان غریبوں کو پہنچ جاتا ہے۔ تو وقف قربانی پر آنے کی وجہ یہ حالات جب کا جائزہ ہوا تو یہ ہوا۔ جیسے حضرت نے فرمایا ہے، ہم ان علاقوں میں گئے جو موسٹ ڈیزرونگ ایریاز تھے، ڈپرائیوڈ ایریاز، یعنی یہ ان ساری چیزوں سے محروم جو تھے سہولیات سے۔ اس کے لیے ہم نے پھر ایک طریقہ کار وضع کیا کہ ہمارے کوئی پوش ایریاز ایسے ہیں یہاں پر دیکھیے اب وقف قربانی کا کیا معاملہ ہے۔ اجتماعی قربانی میں تو یہ ہو گیا جی آپ نے قربانی کی اور وہ گوشت آپ کے گھر میں آ گیا، عموماً یہی ہے کہ جن لوگ اپنا حصہ دیتے ہیں ان کے گھر میں گوشت آ جاتا ہے۔ تو وقف میں یہ ہے کہ اچھا پوش ایریاز ایسے ہیں جو یعنی کہ گوشت نہیں کھاتے، یعنی مثال کے طور پر ایک گھر ہے اس کے اندر 4 یا 5 قربانی ہوتی ہے۔ اب اگر وہ جانور خریدتا ہے، بکرا خریدتا ہے، عموماً لوگ کہتے ہیں کہ بھی ہم مٹن کھاتے ہیں، ان کے بچے وغیرہ وہ اس کا گوشت نہیں کھاتے، تو وہ کیا کرتے ہیں جی وہ گوشت جو ہے وہ جن کو وہ نادار سمجھتے ہیں، عموماً شہروں میں جو لوگ آ جاتے ہیں آپ کے دروازوں پر آ جاتے ہیں، وہ بھی ایک پیشہ ور ہے، یعنی ان کے پاس اتنا گوشت اکٹھا ہو جاتا ہے کہ وہ سارا اس کو گوشت کو سکھاتے ہیں وہ، اور پھر سارا سال جو ہے اس گوشت کو کھاتے ہیں۔ یعنی کہیں تو جناب ایسے ہیں کہ ان کے پاس اتنا گوشت آ گیا کہ گوشت ختم نہیں ہوگا، اور کہیں تو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گوشت میسر ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہ بھی سنا گیا کہ وہ کھاتے تو دور کی بات ہے بیچتے بھی ہیں، اسی دن سیل ہوتا ہے، قصائیوں کو بکتا ہے۔ اچھا اب اس میں جن علاقوں میں ہم بھجواتے ہیں وہاں ہم نے کام کیا، ہماری ایک تعلق بن گیا، اور تعلق بننے کی وجہ سے پھر ہم نے اندازہ لگایا کہ جی ہمارا ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اس انداز میں بھی ہونا چاہیے۔ آپ اپنے لیے ایک جانور لینے جاتے ہیں اور ایک جانور آپ لیتے ہیں وقف قربانی کے لیے، ان دونوں میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے؟ یعنی آپ اپنے لیے جب جانور کو خریدنے جائیں گے تو آپ اپنی جیب کو دیکھ کر جائیں گے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مارکیٹ میں جا کے آپ کو کچھ اچھا پسند آ جاتا ہے تو آپ 10-20 ہزار اوپر بھی خرچ کر لیتے ہیں۔ تو وقف قربانی میں کیا ہوتا ہے کہ بس لوئسٹ جتنا مناسب کم سے کم قیمت پر مل جائے، یا کیا اس میں یہ ہوتا ہے؟ اس کا بہت زیادہ انحصار استطاعت پر بھی ہے، شوق پر بھی ہے۔ تو جب اپنے لیے خریداری کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے، اپنے حالات کے اندر رہتے ہوئے کرتے ہیں، اس میں اس کو اس سے میچ کرنا سمجھ میں نہیں آتا، بالکل الگ ہے۔ ہاں الکحف کے لیے جو ہم قربانی کی ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر ایک عام آدمی کا بجٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے کس میں آسانی ہے۔ ایک بجٹ کو طے کر کے پھر مارکیٹ کا ریٹ لے کے حالات کو دیکھ کر امجد بھٹی صاحب ہیں، ٹیم ہے، جاتی ہے، لوگوں کو دیکھتی ہے، دوسرے شہروں میں بھی جانا پڑ جاتا ہے بعض مرتبہ جانوروں کی سلیکشن کے لیے، تو عوام کے بجٹ کو بھی دیکھتے ہوئے اور اس میں کہ کم سے کم قیمت میں بہتر سے بہتر جانور ہم کہاں لے سکتے ہیں، تو اس چیز کو پیمانہ بنا کے پھر کام کرتے ہیں۔ جیسے اس سال ہمارا ریٹ ہے اعلیٰ کا 22,700 روپے، اور جو اوسط ہے وہ 13,700 روپے ہے ایک حصے کا۔ تو اس حساب سے ہم اس کو ریٹ دیکھتے ہیں کہ بھی مارکیٹ کدھر ہے، لوگوں کی جیب کدھر ہے، اور اس میں کتنا بہتر سے بہتر جانور خریدا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا آپ نے خود ذکر کر دیا, میرے سے اگلا سوال میرا یہی تھا, یہ ادنا اور اعلیٰ کا کیا کنسیپٹ ہے, یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ اخلاص اگر ہے تو ادنا بھی اعلیٰ ہے اور اعلیٰ بھی اعلیٰ ہے. اصل مقصود اخلاص ہے, حلال اور پاکیزہ کمائی ہے, اللہ کی رضا ہے. اس لیے ادنا اور اعلیٰ ہمارے سمجھنے کے لیے کیٹیگری وائز اے بی کر لیا, سی کر لیا, تاکہ حساب کتاب رکھنا آسان ہو جائے. ایک آدمی کے پاس گنجائش زیادہ ہے تو وہ اعلیٰ حصہ لے لیتا ہے, ایک آدمی کا گنجائش کم ہے وہ اوسط حصہ لے لیتا ہے. بعض امیر لوگ بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اور سستے والا کوئی بتا دو کہ واجب پورا ہو جائے, تو ان کے لیے بھی سہولت دینی پڑتی ہے. اور بعض غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے نہیں ہمیں اعلیٰ ہی کرنا ہے. یعنی اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ بڑا جانور, اور ادنا کا یہ ہے کہ تھوڑا اس جس میں گوشت نسبتاً کم ہو, بس اتنا فرق ہے. دو فرق ہے ہمارے یہاں اعلیٰ اور اوسط میں, دو فرق ہیں. ایک تو یہی فرق ہے جو آپ نے بتا دیا کہ جانور کا سائز وزن زیادہ اور جانور کا سائز وزن کم. لیکن ہمارے اوسط کے اندر کیا چیز ہے کہ ہم دور دراز کے علاقوں میں, یہاں سے 21 گھنٹے کی ڈرائیو آپ نے چلنا ہے, جب کہیں گے میں چلنے کو تیار ہوں, جاتا رہتا ہوں. چترال اور اوپر اپر چترال, گلگت اور آگے اوپر, تو وہاں جب چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ جانور نسبتاً سستا بھی ہے, تو ان کا وہ اعلیٰ ہے. اچھا, اگر ہم ریٹ کے حساب سے دیکھیں تو ہمارا جو اوسط ہے اور وہاں کے نارم کے حساب سے دیکھیں تو وہ اعلیٰ ہی لکھ سکتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو دونوں کو رکھا ہوا ہے, تو وہاں کے حساب سے جو اعلیٰ مال ملتا ہے وہ وہاں سستا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی میں سمجھانے کے لیے اس کو مزید سمجھنے کے لیے الیبریٹ کرنا چاہوں گا کہ جو اعلیٰ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر یہاں لوکلی پرچیز ہوتا ہے, اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ شمالی علاقہ جہاں پہ جانور نسبتاً سستے ہیں وہاں سے پرچیز کیا جاتا ہے. زیادہ تر اس میں نا شمالی علاقہ جات اکثر ہیں, لیکن چولستان اور کچھ ایسے غریب علاقے جہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی نہیں ہے, وہیں گاؤں سے جانور لیا, وہیں پہ وہ ذبح کر کے انہیں غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا امجد بھٹی صاحب یہ بتائیے گا, کیونکہ ظاہر آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں, تو جب آپ جاتے ہیں فیلڈ میں جاتے ہیں جانوروں کو منتخب کرتے ہیں, تو اس میں کیا بنیادی طور پر چیزیں شرعی نقطہ نظر سے بھی اور ویسے بھی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانور کو سلیکشن میں کیا چیزیں آپ کے مد نظر ہوتی ہیں؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جانور یہ نہیں کہ مہنگا ہو تو خوبصورت ہو, کیونکہ جب بندہ خریداری کے لیے جاتا ہے وہاں دیکھتا ہے جو اس کی آنکھ کو خوبصورت نظر آئے وہ خوبصورت ہے, چاہے اس کی قیمت تھوڑی بھی ہے. ایک تو یہ ہمارے یہاں اس میں مطلب جو کانسیپٹ ہے کہ جی خوبصورت جانور ہو, اچھا ہو. اب خوبصورت کو کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگا ہونا چاہیے, یعنی وہ جو جملہ ہے کہ ہر مہنگی چیز اچھی نہیں ہوتی, مہنگی چیز اچھی ہوتی ہے, ایک بات یہ ہے. اور دوسرا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ادارے کی طرف سے لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں, اور یہ اعتماد کا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جواب اسی طرح دیا جائے, اور اللہ تعالیٰ کے بھی آگے ہم جواب دیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جہاں جانور ہمیں خوبصورت اور اچھے مل جائیں اور اعلیٰ ان کی دیکھ بھال ہوئی ہو, اور شرعی اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ جی اس کے اندر مطلب جو شرعی تقاضے پورے نہ ہوتے ہوں, اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں. اس کو کون یہ چیک کرتا ہے کہ واقعی یہ شرعی نقطہ نظر سے ہے کہ نہیں؟ ہمارا طریقہ کار یہ ہے, ہم جن سے جانور خریدتے ہیں وہ پروفیشنل حضرات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر ہم شرعی طور پر اس کا جائزہ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ بھی اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے. تو ہمارے پاس پینل میں مفتی حضرات ہیں الحمدللہ, اور پھر اس کی ہم صحت مند دیکھتے ہیں کہ جانور صحت مند ہو, اور پھر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھی مطلب ہے دکھنے میں بھی خوبصورت نظر آ رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہم پہلے جانچتے ہیں اور پھر ہم اس کا سودا کرتے ہیں. اور جیسے اعلیٰ ادنا کی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ادنا میں وہاں پر جہاں شمالی علاقہ جات میں کیا جاتا ہے وہاں پر ہماری کاسٹ بہت کم ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کا جانور کی قیمت بھی کم ہو جاتی ہے. یہاں پر خرچے زیادہ ہیں بڑے شہر کے اندر, اس کا ٹرانسپورٹیشن چارجز ہیں, اس کے آگے ڈلیوری کے وہ ساری چیزیں, وہ جب ساری چیزیں ہم اس پر ڈالتے ہیں تو پھر اسی کی اس میں کاسٹ بڑھ جاتی ہے. ایک یہ بھی چیز ہے اس میں. ذبح کرنے کے پیسے ہیں, یہاں سلاٹر ہاؤس میں جاتے ہیں, وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا کام ہے, تو پھر ان کے ایکسپینس بھی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, جانور خریدتے ہوئے ایک تو ہے شرعی نقطہ نظر سے دیکھنا, کہ باقی جو آپ نے صحت کی بات کی ہے کہ جانور صحت مند ہونا چاہیے, ایک ہے کہ ایک عام آدمی اپنی نظر سے دیکھتا ہے جس کو کوئی تجربہ نہیں ہے. میں جاتا ہوں, مجھے نہیں پتا, مجھے تو وہ جو کہے گا کہ ہو سکتا ہے اس نے پانی پلایا اور اس کا پیٹ موٹا ہو, تو میں تو سمجھوں گا یار یہ تو بڑا کمال کی چیز ہے.
اس چیز کو آپ کیسے کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو جانتے ہیں یا آپ کو خود ان چیزوں کا تجربہ ہوتا ہے؟ میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو لوگ ظاہر آپ پہ اعتماد کرتے ہیں کہ یار ہم نے پیسے دیے ہیں ایک جانور آئے گا، ان کو تو آخر میں گوشت ملتا ہے، تو ان کو ان ساری چیزوں کو کہ وہ جانور صحت مند ہے یہ سب کچھ ہے، ہمارے یہاں ثواب ملتا ہے، گوشت غریب کو پہنچاتے ہیں۔ ہاں وہ آپ کی بات درست ہے۔ تو یہ چونکہ جو پروفیشنل حضرات ہوتے ہیں جو اس لائن کے ماہر ہیں، ہم ان سے جانور خریدتے ہیں اور ان ساری چیزوں کا ان کے پاس اس کا اہتمام ہوتا ہے اور ان کا تجربہ بے انتہا ہوتا ہے۔ جیسے ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے تو وہ بندہ اس کی جانچ، اس کا انداز، اس کا طریقہ کار یا اس کے جانور کو دیکھ بھال کرنا، تو اس میں کوئی بیچ میں ویٹرنری ڈاکٹرز وغیرہ اس طرح کی بھی کوئی چیز انوالو ہے یا نہیں؟ نا اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جانور جب خریدتے ہیں تو جانور خریدنے سے پہلے ہم اس کو ویٹرنری ڈاکٹر سے اس کا معائنہ کرواتے ہیں جتنے بھی جانور خریدے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ اہتمام ہے، اور جس دن اس کی سلاٹرنگ ہونی ہے، بعض سلاٹر اس میں سے جانا ہے جانور نے، وہاں پر سلاٹرنگ سے پہلے ویٹرنری ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے۔ اچھا، اگر وہ اس کو اختیار ہے، بلکہ ہمارا یہ جس سے ہم جانور خریدتے ہیں ہماری اس کے ساتھ بھی شرط ہے کہ آخری وقت پر بھی جانور کو اگر وہ ریجیکٹ کر دے گا ویٹرنری ڈاکٹر تو اس کو ہم قربانی میں استعمال نہیں کریں گے۔ اچھا، تو جتنے ہمارے حصے ہیں وہ الحمدللہ جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے وہ پورے کے پورے وہ ویلڈ ہے۔ اچھا، یہ میرے لیے نئی چیز ہے کہ سلاٹر ہونے سے پہلے جانور کو چیک کرنا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ قربانی والے دن بس اس کو ذبح کرنا ہے، اس میں سانس ہونی چاہیے۔ بنیادی شرائط ہے نا، ان میں سے اہم ترین جس کا بھی ذکر کیا، آخری دن ہم نے جانور کو اصل چیک کرنا ہوتا ہے۔ اس شرط کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے 20-25 دن پہلے خریداری بک کر لیتے ہیں اور عین موقع کے اوپر وہی چیز کے لیا اتنا اور ہو اتنا گیا، تو اس سے بچنے کے لیے ہم اس شرط کو شامل رکھتے ہیں کہ بھائی آخری دن بھی آپ ذمہ دار ہو، اور وہ اس چیز کے الگ سے چارج بھی کرتا ہے۔ یہ جو خریداری ہوتی ہے یہ خریداری کب ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خریداری ہونے کے بعد یہ جانور رکھے کہاں جاتے ہیں؟ عام طور سے تمام ادارے جو خریداری کرتے ہیں ذوالقعدہ میں ہی کرتے ہیں، اس سے پہلے کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ کہاں جاتے ہیں؟ ہم لوگوں نے کیا ہوتا ہے کہ دو ہمارے طریقے ہیں۔ کبھی تو ہم جانور خرید کر کسی ایک اچھے اسٹینڈرڈ کے فارم میں دوا دیتے ہیں، ان کو باقاعدہ اس کی جو فیس ہوتی ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ دیسی جانور مل جاتے ہیں تو جس جگہ پہ مقامی سطح کے اوپر لوگوں کے باڑا ہے یا فارم ہاؤس ہے، مقامی سطح کے لوکلی لوگوں کے بنے ہوتے ہیں تو پھر وہاں رکھ لیتے ہیں، اور کبھی مقامی سطح پر کسی گاؤں میں جو لوگوں کے اپنے بنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ ایسے عام نہیں ہوتے، اس میں ہزار جانور کی کیپیسٹی ہوتی ہے تو وہاں رکھوا دیتے ہیں۔ تو دونوں طریقوں سے ہوتا ہے، لیکن دونوں میں خلاصہ یہ ہے کہ جگہ بہترین ہوتی ہے جہاں ان کو غذا صحت مند جو ہے وہ دی جا رہی ہوتی ہے۔ اور پھر جب یہ دن آتا ہے سلاٹر کا دن آتا ہے تو یہ جن جن جگہوں پہ مختلف جگہوں پہ جانور موجود ہیں تو ان کی سلاٹرنگ کا کیا انتظام ہوتا ہے؟ اس میں جو لاہور کی بات ہے وہ تو ہم ایک جگہ پہ کرتے ہیں، باقی دوسرے شہروں میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہر شہر میں ایک جگہ پہ رہے۔ ہم گجرانوالے میں بھی سروس دے رہے ہیں الحمدللہ، کراچی کے اندر بھی دے رہے ہیں۔ اصل معاملہ آتا ہے پہاڑوں پہ، وہاں ہم 30-40 الگ الگ پلیسز ہیں مختلف جگہوں پہ، تو وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں ایک جگہ پہ جمع کر لیا جائے، ایک شہر میں ایک جگہ پہ۔ اچھا بھٹی صاحب، یہ بتائیے گا کہ عام آدمی جب ایک جانور خریدنے جاتا ہے تو عمومی طور پر کون سی غلطیاں ہیں جو ایک عام آدمی کرتا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے؟ مختصراً یہ بتائیں۔ شرعی سے تو مفتی صاحب بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں طبی نگاہ سے تو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ پروفیشنل حضرات جو ہیں ان کا تجربہ ہمارے سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ وہ تو ایک آنکھ سے جو ہے، جیسے ہر کسی کا شعبہ ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر جو ہے اس کے بعد مریض آئے تو وہ مریض کو دیکھتے ہی اندازہ لگا دیتا ہے کہ جی اس کو کیا بیماری ہوگی۔ کاروباری آدمی ہے، اس کے بعد گاہک آ جائے تو وہ اندازہ لگا لیتا ہے اس کی جیب میں کتنے پیسے ہوں گے۔ تو ایسے جن سے جانور خریدا جاتا ہے، جس سے ہم لیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جانور جو ہے میں خرید رہا ہوں۔ اصل میں صاحب کی بات یہ ہے کہ ہم جانور کی پرکھ کم جس سے خریدتے ہیں اس کی پرکھ زیادہ کرتے ہیں۔ اچھا، اگلا میرے پاس جو سوال ہے وہ آپ سے حضرت کہ اب ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے کہ پہلے لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے پاس استطاعت زیادہ ہے تو وہ ایک سے زیادہ جانور 5 6 7 8 اس طرح سے وہ خرید کے وہ کر لیتا تھا تاکہ زیادہ لوگوں تک وہ پہنچے۔ اب یہ ہے کہ زیادہ بڑا جانور، زیادہ خوبصورت جانور، 50 لاکھ کی ایک بیل، 40 بلکہ بعض اوقات 1 کروڑ روپے بھی سنا گیا ہے کہ وہ ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کے سوال میں 2-3 الگ الگ پہلو ہیں۔
الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو خوب کثرت سے قربانی کرتے ہیں. کل بھی ہمارے پاس ایک بکنگ آئی, انہوں نے 49 حصے یعنی 7 جانور لیے اور انہوں نے اپنے گھر والوں کی, اس کے بعد اہل بیت کی اور پھر تمام خلفاء راشدین کی اور بعض اکابرین کی طرف سے. اس طریقے سے ان کا ایک سلسلہ ہے. تو ابھی بھی الحمدللہ ایسے ہیں جو اپنی طرف سے بھی کرتے ہیں, اپنے مشائخ اساتذہ مرحومین کی طرف سے کرتے ہیں. تو یہ طبقہ موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک رہے گا. بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کرنے والوں کی تو ایک بہت بڑی تعداد ہے, بہت بڑی تعداد. پہلے مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا, جب ہم اس پر آئے تو کتنے لوگ کہتے ہیں جی یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہیں. تو یہ تو الحمدللہ یہ پاکستان میں اس بارے میں تو نبی علیہ السلام سے محبت اور تعلق, اور نبی علیہ السلام نے چونکہ امت کی طرف سے قربانی کی, اس کا ادراک بہت سے لوگوں کو ہے الحمدللہ. دوسرا جو آپ کا سوال کہ 50 لاکھ کا ایک جانور کیا جائے یا 3 لاکھ والے 15 کیے جائیں, تو بہت سادہ سی بات ہے. 3 لاکھ والے 15 نہ کیے جائیں, 2 لاکھ والے 25 کیے جائیں. اب 40-50 لاکھ کا جانور خرید کے اخلاص کو موجودہ زمانے میں محفوظ رکھنا بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ جو عام طور سے دیکھا گیا اتنا قیمتی جانور جو بھی خریدتا ہے نا, وہ پھر لوگوں کو بلاتا بھی, آؤ دیکھو جی میں نے کیا لے لیا, یہ میں نے کیا کام کر دیا. تو اس موجودہ پوزیشن پہ بہت مشکل ہے کہ اخلاص باقی رہے. تو قطعاً میرے نزدیک تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر وہ 50 لاکھ والا جو جانور خریدتا ہے نا, وہ جانور کی ایک بوٹی بھی نہیں کھاتا اس جانور کی, اسے پتہ ہے میں ہے کیا, کھانے کا گوشت ہی نہیں ہے, اس میں چربی ہوتی ہے, خالی فیٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. وہ جانور تو بیماریوں کا بنی کہ صحت مند جتنا مرضی نظر آ رہے ہو, لیکن وہ کھانے کے لیے صحت مند نہیں ہے. اس کے لیے چلنا مشکل, دوڑنا مشکل, وہ کیا چیز ہے. کھانے والا گوشت وہ نہیں ہوتا قطعاً. جو گوشت کھانے والے لوگ ہیں جنہیں گوشت کے ذائقے کا معلوم ہے, وہ 50 لاکھ کا جانور خرید کے اس کا ایک بوٹی بھی نہیں کھاتے. بہت بڑی تعداد ایسی ہے. حالانکہ عام روٹین میں تو یہ ہے کہ جی اس کا تو اتنے من ہے اور اتنے من ہے, من تو ہوتا ہے, گوشت نہیں ہوتا, وہ چربی ہوتی ہے, وہ کھانے جیسا نہیں ہوتا. اس میں ہماری تو اس میں یہی رائے ہے, ہمارے کابرین کی بھی یہی رائے کہ مناسب قیمت کا ہو, اعتدال کے ساتھ ہو, اور اس میں انسان اخلاص بھی باقی رکھ سکتا ہے اور زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. 50 لاکھ میں ایک جانور لیا, وہ 20 من کا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ, تو کتنا گوشت ہوگا. 2-2 لاکھ والے 4-4, 6-6 من کے لے گا تو وہ سینکڑوں من ہو جائے گا. اچھا امجد بھٹی صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ سلاٹر سے پہلے بھی ڈاکٹرز اس کو چیک کرتے ہیں. اگر بالفرض آپ نے ایک بات تو بتا دی کہ وہ اگر آپ کا ان سے معاہدہ ہی ایسے ہوتا ہے جن سے آپ خریدتے ہیں کہ اگر یہ جانور قربانی کے قابل نہ ہوا تو ہم آپ کو واپس کر دیں گے, تو اس واپسی میں اور خدا نخواستہ اگر وہ جانور مر جاتا ہے, ان دونوں صورتوں میں اس کا متبادل کوئی جانور آتا ہے اس کی جگہ. مثال کے طور پہ 50 جانور آپ نے کرنے تھے, سلاٹر کرنے تھے, اس میں سے 2 جانور ایسے ہوئے کہ ایک بیمار ہے اور ایک مر گیا, اب 48 رہ گئے, لیکن آپ نے کرنے تو 50 تھے, لوگوں نے آپ کو 50 کے پیسے دیے ہوئے ہیں, اب اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ دیکھیے اس میں یہ ہے, جب ہم جانور خریدتے ہیں جس سے, اس کے پاس کوئی 100 جانور تو نہیں ہوتا. میں نے شروع میں اس کیا تھا کہ جی وہ پروفیشنل آدمی ہوتا ہے جسے ہم خریدتے ہیں, اور اس کا کاروبار ہے ہی. اب ہمارے پاس 100 جانور مثال کے طور پر ہمارے پاس حصے ہیں, ہم نے وہ قربان کرنا ہے. اب ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم 150 میں سے 100 سلیکٹ کریں گے ایٹ دا اینڈ, آخری موقع پر. اور ہمارے پاس یہ بہترین موقع ہی ہوتا ہے آخری. میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ یہ پہلے بھی اس کا چیک کیا جاتا ہے, یا ہم دیکھتے ہیں اس کو جا کر کے بھی آیا جانور درست حالت میں ہے, اور آخر میں بھی اس کو اس لیے چیک کیا جاتا ہے تاکہ وہ جنہوں نے ہم پر مطلب اعتماد کیا ہے, جنہوں نے ہم حصے جن کے پورے ہیں, تو پورے کے پورے ان کے حصے قربان ہو جائیں. ایک سوال یہی تھا کہ آپ اس کا متبادل مل جاتا ہے. ڈیل ٹو ڈیل ویری کرتا ہے. اگر ہم نے ڈیلیوری رات کو لینی ہے تو پھر یہ والی بات ہے. کبھی ہوتا ہے کہ ہم نے مال خرید کے فارم ہاؤس میں رکھ دیا, اب اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ ہمارا ہوتا ہے, وہ الکحف کا ہوتا ہے. یعنی جس آدمی نے حصہ دیا اس کا قربانی وہ ہو جائے گی, وہ پھر ادارے کی طرف سے اس کا پورا ہوگا. 3 سال پہلے ایسے ہوا تھا, ایک جانور آیا اور منڈی سے اترتے ہوئے وہ اس کو چوٹ لگ گئی, اور ہم نے 7 دن پہلے ہم نے ڈلیوری لے لی تھی. ان 7 دنوں میں صبح شام ڈاکٹر آ کے اس کو ٹیکہ بھی لگاتا رہا. پھر باقاعدہ مفتی صاحب کو بلایا, مفتی صاحب آئے, اس کو دیکھا, انہوں نے کہا جی اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. پھر ہم نے عید کے دوسرے دن ایک اور جانور خرید کے ان حضرات کی قربانی کو مکمل کیا. ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا تو انہوں نے, مفتی صاحب ڈاکٹر نے تو اوکے کر دیا تھا کہ آپ کر دیں,
عام طور سے بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں ان کو دین کی اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی، کہتے ہیں بھائی کھانے، اور ڈاکٹر نے کیا گارنٹی دی تھی، اس نے کہا تھا یہ طبی اعتبار سے گوشت ٹھیک ہے، شرعی نقطہ نظر سے جب دکھایا مفتی صاحب کو، انہوں نے چلایا پھرایا، انہوں نے کہا جی یہ اس وقت اس پوزیشن پہ نہیں ہے، 10 دن بعد آ جائے گا، لیکن قربانی کے دن محدود ہیں تو اسی میں کرنا تھا، تو وہ پھر ہم نے کیا، تو یہ 3 سال پہلے ہمارے ساتھ ایسے ہوا تھا۔ اچھا ایک یہ بھی بتائیں کہ ظاہر ہے یہ جو جانور ہوتے ہیں عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ایک آدمی ایک ایک جانور لیتا ہے، حصے ہوتے ہیں زیادہ تر لوگوں کے، تو اگر قربانی جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اگر کسی جانوروں کے حصے پورے ہی نہیں ہوتے، ظاہر ہے جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، اگر ایک حصہ ہے، 2 حصے ہیں، 3 حصے ہیں، وہ پورے نہیں ہوئے، اس کو کیسے مینیج کیا جائے؟ مشکل ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے ایک ٹارگیٹ بنا ہوا ہے اتنے جانور کرنے، اتنے پورے ہو گئے تو بکنگ بند ہو گئی۔ اچھا اگر وقت کیا کہتے ہیں ابھی باقی ہے اور بکنگ باقی ہے، کوئی اس طرح کا سلسلہ ابھی بکنگ پوری نہیں ہوئی، تو پھر ہم یہ رکھتے ہیں کہ فلو دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنی دیر سے بکنگ، کیسے بکنگ آ رہی ہے، اور جانور پورا ہوتا ہے تو نیکسٹ جانور کی بکنگ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ 4-5 حصے نہ آ جائیں، لیکن یہ بہت آخر میں ہوتا ہے، اور جب اتنے بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تو ہمیشہ ایک جانور فالتو ہی اضافے کر رہے ہوتے ہیں، ایک زیادہ ہی کرتے ہیں، 7 حصے ہمارے ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا آپ نے اپنا تو بتا دیا کہ آپ کی قربانی کے جو جانوروں ہیں ان کی خریداری کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، عام آدمی کو اپنے لیے جو جانور خریدنا چاہیے وہ کب خریدنا چاہیے آپ کے خیال سے؟ عام آدمی کو اپنے حالات کے مطابق، اب ایک بندہ ہے، جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو، اب کراچی میں فلیٹ سسٹم ہے، اب وہ رہتا ہے جناب 10ویں منزل پر رہتا ہے، تو مجھے بتائیے جناب وہ 10 دن پہلے افورڈ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، وہ کرین سے اٹھا کے لے کے جائے گا، کرین سے، ڈرون سے، آج کل ڈرون سے بھی چیزیں جا رہی ہیں۔ اچھا چند دن پہلے خبر پڑی تھی یہاں سے پتہ نہیں کوئی چیز ڈرون کے ذریعے بھیج رہے تھے۔ ہاں جی، اچھا اس میں اب یہ ہے، اب عموماً ہمارے یہاں یہ ہے جو ایک کانسیپٹ بنتا جا رہا ہے کہ لوگ صفائی، عورتیں عموماً جو ہے یہ ہر گھر میں اس طرح ہے، وہ اس سے انہیں پرابلم ہوتی ہے کہ یہ جانور آ گیا، اسمیل آ گئی، اسمیل آ رہی ہے، اور اس کو باندھنا اور اس کو جگہ بدلنا، صفائی کرنا، شہروں میں بڑے مسائل ہیں، لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ اب اس کے لیے ہمارا اب ادارہ ہے، جیسے ہم نے ایک کوشش کی اس کی، الحمدللہ اس کی بہت پذیرائی ہوئی، لوگوں نے مطلب اس چیز کو بہت سراہا، اور ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، اب لوگ بہت سمجھدار ہیں، لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی آیا ہم جن کو قربانی کے لیے پیسے دے رہے ہیں یا جن کا کوئی سسٹم، کوئی میکینزم مضبوط ہے، تو وہ پھر ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہ جی ہم جانور کو پہلے خریدیں گے، جیسے آپ نے سوال کیا کہ 15 دن پہلے خریدیں، 4 دن پہلے خریدیں، 3 دن پہلے خریدیں، تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے ایک آدمی پر۔ تو ابھی آپ کی جو وقف قربانی ہے یہ کن کن علاقوں میں ہو رہی ہے؟ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو علاقے ہیں، ڈیرہ غازی خان کے علاقے ہیں، وہاں آگے جائیے آپ تو انتہائی پسماندہ علاقے ہیں، اور یہ ہو گیا بلوچستان کا علاقہ ہو گیا جہاں پر ہم نے وہ کام کیا ہے، یہ ہو گیا مثال کے طور پر ہم اوپر جاتے ہیں، یہ شمالی علاقہ جات میں ہیں، آپ عموماً لوگ جب شہر کو جاتے ہیں تو کچھ روشنیاں نظر آتی ہیں پہاڑوں پر، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ جی وہ روشنیاں کیا ہیں، جب ہم وہ بل کھاتی سڑکوں پر اور انتہائی وہ پرخطر راستوں سے ہوتے ہوئے جب ہم ان علاقوں میں پہنچے ہیں، یہاں پر پہنچنا انتہائی دشوار تھا، اور وہ بنیادی طور پر وہ لوگوں کی وہاں بستیاں ہیں، 50 گھر ہیں، 20 گھر ہیں، 10 گھر ہیں، جو نیچے روڈ سے نظر آتے ہیں کہ جی یہ یہاں پر کیا ہے، تو وہ اتنے خطرناک علاقے ہیں، وہ اتنے اونچے علاقے ہیں، وہاں پر لوگ رہتے ہیں، اور اس میں پسماندگی کی بھی انتہا اسی طرح ہے، تو وہ ہم نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم وقف قربانی پر آ گئے کہ جی ہم ان علاقوں میں جہاں ہمارا تعلق بھی ہے اور جہاں ہمارے کام چل رہے ہیں پروجیکٹ، تو وہاں پر ہم اس وقت قربانی کا گوشت ہم پہنچائیں۔ اچھا یہ تو وہ قربانی ہو گئی نا شمالی علاقہ جات میں جو وہیں پہ خرید کر وہیں پہ کرتے ہیں، جیسے لاہور میں آپ جو کرتے ہیں وہ گوشت لاہور میں ہی تقسیم ہوتا ہے یا وہ بھی دوسرے شہروں میں جاتا ہے؟ کہ شریعت کے عین مطابق اور ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں قربانی کی جاتی ہے، شریعت کے اصول بھی، صحت کے اصول بھی۔ ہاں جی، اور پھر ہم اس کو وہاں پر مطلب مائنس ٹمپریچر میں گوشت کو ہم لے جاتے ہیں، چلر میں رکھا جاتا ہے، پہلے اس کی کٹنگ کی جاتی ہے بڑے ہائیجینک طریقے سے، تو پھر ہم اس کی پیکنگ کرتے ہیں یکساں پیکنگ میں، اور پھر اس کو وہاں رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو وینز ہیں، جو فریزنگ وینز ہیں، اور ان میں منتقل کر کے
उन गोश्त को फिर उन इलाकों में पहुँचाया जाता है जिनका मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया है, जो रिमोट एरियाज हैं, जो यानी कि इंतहाई पसमानदा इलाके। जो लोग मुंतखब करते हैं कि आपने गोश्त किसको देना है, एक तो चलो वो रिमोट एरियाज हो गए ना, जो आपने लाहौर में की, जो पंजाब के दूर दराज इलाकों में, वो सिलेक्शन कौन करता है और कैसे करते हैं, ये मुख्तसरन बताएं। अच्छा, वो सिलेक्टेड है, वो सिलेक्शन ऐसे की जाती है जिन इलाकों में हमने काम किया है, हमारे पास उनकी लिस्टें हैं और हमने उनमें जांचा है कि ये कौन लोग हैं जो इसके मुस्तहिक हैं, और फिर हमारे साथी वहाँ जा कर के उसको मतलब चेक किया जाता है। हमारे पास डाटा मौजूद है, और ये नहीं है कि जी हम चले गए, जितने लोग मौके पर आ गए उनको हमने दे दिया, जोरावर आ गए और वो ले गए, और जो बेचारा कमज़ोर था वो रह गया। बल्कि हमने कमज़ोरों को तरजीह दी, उनकी लिस्टें बनी हुई हैं, उनको फिर हम साल यानी कि कुर्बानी से पहले हम मुतला करते हैं कि जी ये ईद के दूसरे दिन हमारे आपकी गाड़ी आएगी, तो वहाँ वो एक तरतीब से एक नाम उनके लिखे जाते हैं, फिर उनको बड़े बाइज्जत तरीके से हम उनको गोश्त, फ्रीज गोश्त पहुँचा देते हैं ताकि वो जब खाए तो उनको भी ताज़ा महसूस हो। बहुत शुक्रिया जी आज की इस नशिस्त के लिए और सारी इस इन्फॉर्मेशन के लिए। नाज़रीन, ये थी वक्फ कुर्बानी के हवाले से, कुर्बानी का जानवर मुंतखब करने से लेकर उसका स्लाटर करने से लेकर उसको तकसीम करने के तमाम मराहिल, जिसको बड़े अच्छे और एहसन तरीके से ये दोनों हज़रात बयान कर रहे थे। आज की एपिसोड में इतना ही, इंशाल्लाह अगली एपिसोड में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।